پانی ہے, میرا پیسہ ہے, میرا سارا کچھ ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارا پانی, ہمارا پیسہ, ہماری مرضی. یہ کیا مطلب؟ فلڈ افیکٹڈ ایریاز کی امداد کا کہیں تو آپ کہیں کہ یہ میرا پنجاب, تیرا پنجاب, میرا پانی, تیرا پانی, میری گندم, تیری گندم. پنجاب اگر اپنے حق کا, اپنے صوبے کے پانی کے لیے نہریں نکالنا چاہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ لوگوں کو آٹا یا بوریاں یا اور کچھ پہنچانے کی بجائے ان کو ڈائریکٹلی کیش. ہر چیز کا علاج BISP نہیں ہے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم حکومتی بینچوں کے ساتھ بیٹھیں. جہاں پر پنجاب کی بات آئے گی, مریم نواز آپ کو چھوڑے گی نہیں. تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر کہ ہم حکومت کا مستقل مزاجی سے ساتھ دیں. آپ مرائے مہربانی پنجاب کے معاملات میں مداخلت کرنا بند کریں. ریڈ لائن میں خوش آمدید. ہم اس معاملے پر پروگرام کریں گے, لیکن پروگرام کے آخری حصے میں تھوڑی سی بات کریں گے. پاکستان کے علاوہ اور پاکستان کے ارد گرد پاکستان کو شامل کرتے ہوئے بڑے بڑے معاملات بھی اس وقت دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. پاکستان براہ راست اس کے اندر موجود ہے. ہم آپ کو جھلک دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کس طرح موجود ہے مشرق وسطیٰ کے اندر, اور پاکستان کے بارے میں امریکہ کا صدر کیا بات کر رہے ہیں. Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal, that they back this 100%. آج ایک اور سٹیٹمنٹ دی جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر پاکستان کے بارے میں. The Field Marshal was a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. He said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said this man saved millions of lives. The war from going on, and that war was going to get very bad. President Trump saved millions and millions of lives, and I was very honored. I loved the way he said it. اس تعریف و توصیف کا جو پس منظر ہے اس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان سے ہے. اس کی سمری ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace. It will be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. ہمارے پاس سینیٹر پرویز خان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, ان کا بہت شکریہ. انجینئر خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے, ان دونوں کا بہت شکریہ. پالیٹکس کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تجزیاتی طور پر ہمارے پاس کامران یوسف صاحب موجود ہیں, ہمارے سینئر صحافی اور ماہر بین الاقوامی امور کے, ان کا بھی شکریہ. اور سید محمد علی دفاعی تجزیہ کار ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں, ان کا بھی بہت شکریہ. اسٹارٹنگ ویو خرم صاحب, اور ہم چاہیں گے کہ آپ مختصراً اس کا جواب دیں. یہ جو پلان ہے 20 پوائنٹس, یہ آپ کو بہت پسند ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت پسند ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کی توثیق کر دی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ the perfect is the enemy of the good. اگر ہم مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم وہ سب چیزیں جو ہم چاہتے تھے وہ اس کے اندر نہیں ہوں گی, لیکن بہت ساری چیزیں. آئی تھنک میری نظر میں سب سے جو اہم ترین معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. ہر ایک کا حق ہے وہاں آ کر واپس رہنے کا, اور وہ جو آئی تھنک فلسطینیوں کی سب سے اہم بنیاد ہے کہ اس زمین پر ان کا جو حق ہے وہ تسلیم کیا جائے. اس سارے پوائنٹس میں میری نظر میں سب سے اہم بات ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس میں ہم آئیں گے, تو لیکن یہ کہ اوور آل اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں, بہت ساری تفصیلات ابھی باہر آنی ہیں, لیکن اگر ان کے اوپر سنجیدگی سے عمل کریں ہم, تو وہ جو ایکچول ایم ہے کہ فلسطین کی ایک ریاست اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے, تو اب یہ ایک آغاز ہے, ابھی بہت ساری تفصیلات طے ہونی ہیں. سینیٹر صاحبہ, جب میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب آپ شدمت سے لکھ رہی ہوتی ہیں تو آپ اسی وقت لکھتی ہیں جب آپ کے ذہن میں بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں, جب آپ اتفاق کرتی ہیں جو ریئر ہوتا ہے. تو یہ جو آپ لکھ رہی ہیں اس سے میں کیا سمجھوں کہ آپ اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتی ہیں یا اس سے اختلاف کرتی ہیں کہ اس کے اندر سیونگ گریس ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات غلط یہ ہے کہ میں پہلے تو یہ سمجھتی ہوں اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں, یہ اس میں کیا اچھائی ہیں برائیاں ہیں, لیکن کوئی فیصلہ بھی وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہماری ایک جو نظام ہے یہاں, اس میں پارلیمنٹ کو ٹوٹلی بائی پاس کر کے فیصلے لینا, تو پھر جو کل کو اس کے ریپرکشنز آئیں گے وہ کیا وزیر اعظم صاحب اٹھائیں گے؟ کیا عوامی رائے اس میں کہیں جھلکتی ہے یا کہیں اس پر کوئی ڈیبیٹ کرانے کا ہے؟ یہ تو وہ مان چکے ہیں, تو لہٰذا نہ اس میں اتحادی کوئی شامل تھے, ہمیں تو علم نہیں کیا ہوا, اور نہ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے کسی ایوان کو ابھی تک کوئی وقت نہیں تھا نا, اپنا شیڈیول ہے. اس فیصلوں میں آپ نے جب اپنا فیصلہ اپنے حصے کی ہاں کی
تو اس حصے کی ہاں کرنے سے پہلے ایک آدھ دفعہ وزیر کنسلٹیشن خارجہ آ کر اہتمام حجت کرنا تھا یا آپ کو چاہیے تھا کہ واقعتاً سبسٹینٹیو بات ہو؟ دیکھیے اہتمام حجت اس میں نہیں ہے، اس کے بڑے مطلب یہ خیر میں نے جو ابھی موٹا موٹا دیکھا ہے تو ایک جیسے یہ ایک کیا کہنا چاہیے کونین کی گولی ہے میٹھی جو ہے نا ریپر جیسے ٹافی کے ریپر میں لپٹی ہوئی کونین، شوگر کوٹڈ ہے یہ، شوگر کوٹڈ ہے، لیکن کونین کی گولی کا تو فائدہ ہوتا ہے، وہ اینٹی ملیریل ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کڑواہٹ. ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اس میں ایک جیسے وائس رائے ہند ہوتا تھا اس طریقے کا ایک وائس رائے جو ہے وہ اس خطے پر یہ مسلط کرنے لگے. اس میں دیکھیے یہ سب کچھ ٹرمپ اور ان کے نیچے ساتھ نتن یاہو کے سارے عرب ممالک نے، نان عرب ممالک نے، بڑے بڑے لیڈران نے، فلسطینین اتھارٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے. فلسطینین اتھارٹی کی کیا حیثیت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، فلسطینیوں کو تو ریپرزینٹ فلسطینی ایز اے پیپل غزہ کے لوگوں کی کوئی ہاں یا نہ اس میں شامل ہے؟ آدھے سے مطلب اس میں سے کتنے پرسنٹ جو ہے ان کو نکال دیے گیا، میرے خیال میں کتنے رہ گئے ہیں، 4 لاکھ باقی ملبے کے نیچے، اور انہیں کی لاشوں کے اوپر ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ قائم ہوگی. میری بڑی سمپل ہے کہ ہم سب لوگ جو اس پر بہت سارے باتوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، جس کا ایک انہوں نے اشارہ دیا کہ بھی کیا امریکہ نے عراق سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ انہوں نے پھر جو ہے کوئی وائس رائے ٹائپ بندہ وہاں کرنا چاہتے ہیں جو وہاں کی جو لوکل سیاست ہے اور حالات ہے ان کو الٹ پلٹ دے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکتوبر 2023 سے پہلے بھی جب حماس نے یہ حملہ کیا، یہ بات واضح ہوئی ہے پچھلے 2 سال میں کہ کوئی دنیا کا ملک اس معاملے پر اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور غزہ کے مسلمان جو ہمارے اب 66,000 شہید ہوئے ہیں، جن میں زیادہ بچے ہیں، جو 14,000 بچے ہیں، اس کا جو بڑی بھیانک 12,000 بچے جو ہیں وہ 12 سال سے کم عمر کے ہیں. اب وہ جو فیکٹ ہے اس فیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جو 20 پوائنٹ ہیں یہ پیش رفت دیتے ہیں. ٹھیک، پیش رفت آپریٹو ورڈ. ہاں آپریٹو ورڈ ہے، بیکو دیکھیے باقی جو ہے ہم بہت ساری باتوں پر اعتراض کر سکتے ہیں، مثلا ہمیں پاکستان کا یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جو اس پلان کو انڈورس کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا نہیں ہے، جو آج وضاحت کر دی گئی، جو وضاحت کر دی گئی، تو لہٰذا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے. ہم جو ہیں اس ایشو پہ کہ ہم اس پر کوئی پیش رفت کر سکیں، اور ابھی اس میں بہت کام ہونا ہے، اس میں بہت ڈپلومیسی ہونی ہے، اس میں بہت جو ایکچوئل وہ جو وائس رائے جو اتھارٹی بننی ہے وہ کس طرح اس کو آپریٹ کرے گی. لیکن اگر جو ہے ایک چیز جو آئی تھنک میری نظر میں سب سے جو بڑا فلا رہ گیا وہ یہ تھا کہ اس معاہدے میں جو کہ ایسے معاملات سے تعلق رہا ہے، غزہ کے لیے پورٹس ہونی چاہیے، غزہ کی اپنی ایک بندرگاہ ہونی چاہیے، تاکہ ان کو جو ابھی ہمیں سب سے بڑا لاس نظر آیا ان 2 سالوں میں وہ اس کا ذکر نہیں ہے. اکنامک ٹیرف کا ذکر ہے کہ جی ٹیرف ریلیف دیا جائے گا، کچھ نہ کچھ ذکر ہے، لیکن پیش رفت ہو سکتی ہے. اب بات یہی ہے کہ وہ تمام ممالک بشمول پاکستان جنہوں نے اس کی توثیق کی ہے، کیا اس کے اوپر مستقل نگرانی دیں گے کہ وہ جو ہمارے غزہ میں رہنے والے بھائی، ہزار چیزیں ابھی واضح ہونا باقی. میں آپ کے اینالسٹ سے اور آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا یہ تمام جو فارن پالیسی کی سمت ہے، کیا یہ اس ملک کے جو فاؤنڈر ہیں محمد علی جناح صاحب، ان کے ڈکلیریشن پہ جو ان کے تحفظات تھے جس کا انہوں نے اظہار کیا، جو پاکستان ٹائمز نے 1947 میں اکتوبر میں لکھا، اور کیا یہ ہم اسی سمت میں جا رہے ہیں، اور کیا کسی ملک کی خارجہ پالیسی اس کے بنانے والے سے 180 ڈگریز دوسری سمت میں جا سکتے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اگرچہ اس کے اوپر میں صرف جملہ ہی کہوں گا، تجزیہ نگاروں سے کہوں گا کہ اس کا جواب دیں. وہ یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قائد اعظم نے کہیں اور ہم سے نہیں ہو پائیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے. ذرا بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ مکمل ویو اس کا لیں، 2 ریاست کا سلوشن ہونا چاہیے، فلسطینیوں کے حقوق محفوظ ہونے چاہیے، نتن یاہو کا احتساب ہونا چاہیے، قتل و غارت گری کے لیے اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے اس کا وارنٹ گرفتاری اس کو پکڑنا چاہیے. اس زاویے سے بھی دیکھیں اور عملی زاویے سے بھی. گو ہیڈ. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ ہوا غزہ کے اندر ابھی بھی ہو رہا ہے، اس میں کلیئرلی انٹرنیشنل کمیونٹی، ہماری عرب اسلامک کمیونٹی کلیئرلی دے آر ہیلپ لیس، کمپلیٹلی فیل. مطلب بائی فورس یا کسی بھی طریقے سے آپ اسرائیل کو روک نہیں سکتے تھے، اور اسرائیل نے جو کرنا چاہا انہوں نے کیا. اور ایک ویو ہے جو ریئلسٹ ویو ہوتا ہے، اگر اسرائیل کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف امریکہ ہے. اور کیونکہ امریکہ میں اس وقت وائٹ ہاؤس میں ایک ایسے صدر ہیں جو اپنے آپ کو
پیس میکر کہتے ہیں اور جو نوبیل پرائز بھی لینا چاہتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ عرب مسلم کنٹریز کو لگا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کو انفلوئنس کر لیا، امریکی صدر کو کنونس کر لیں کہ آپ بھی امن کروا سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو لیسر جو ایول ہے نا، لیسر آپشن آپ کے پاس ہے کہ اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ غزہ میں جو مناظر ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، عرب اسلامک ورلڈ میں پبلک سٹریٹ دباؤ ہے کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں. تو میرے خیال میں ایک فیس سیونگ کے لیے شاید تمام مسلم کنٹریز کو یہ لگا کہ اگر اس طرح کا کوئی پلان ہو جاتا ہے، امیڈیٹلی سیز فائر ہو جاتی ہے، تو ان پر دباؤ بھی کم ہوگا اینڈ دے کین آلسو ٹیک کریڈٹ کہ دیکھیں جی ہم نے وہاں پر ایک شروعات کی ہے. بٹ کی کوشچن از، دیکھیں اس میں جو 20 نکاتی سارا پلان ہے، کہیں ذکر ہے کہ جو وار کرائم کمٹ ہوا ہے، جو نسل کشی ہوئی ہے، کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ تمام تر ذمہ داری اگر آپ اس 20 نکات وہ دیکھیں کہ اگر حماس نے یہ نہ مانا تو پھر اسرائیل کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرتا رہے. اسرائیل کے اوپر کوئی کمپلائنس نہیں ہے کہ اسرائیل کا ہمیں کیا پتا ہے کہ کیونکہ اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں تو 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہیں مانتا، ہم فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کریں گے. اسٹینڈرڈ پالیسی تو خیر ان کی پالیسی ہے، تو اس لیے آئی تھنک گیون دا کرنٹ سرکمسٹانسز، اور خود ویسے اسرائیل کے اوپر بھی جو دباؤ تھا، جو ان کے یورپین اپنے اتحادی ہیں جو تسلیم کر رہے تھے، شاید امریکیوں نے بھی سمجھایا کہ یار یہ تو آپ جس طرف جا رہے ہیں آپ کو اپنے لوگ چھوڑ جائیں گے، بہتر ہے ٹیک دس ڈیل اینڈ موو فارورڈ. علی آئی تھنک کوئکلی 5 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ نظریاتی، قانونی، اخلاقی، انسانی ان تمام لحاظ سے دیکھا جائے تو اٹس ناٹ اے فیئر ڈیل. اور دوسری بات یہ کہ یہ مسئلہ فلسطین کا بھی حل نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ مسئلہ فلسطین کی جو عالمی قانون اور UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن میں بھی جو مندرجات ہیں جس کی تمام اقوام عالم پابند ہیں، یہ ان کو بھی ریکال یا ریفر یا ریوائیو کرنے کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ کیا ہے؟ ان ریٹرن فار یور رائٹ ٹو لیو، ٹو ڈرنک واٹر، ٹو ہیو میڈیکیشن، یو ہیو ٹو گیو اے کمپلیٹ انکنڈیشنل کمٹمنٹ کہ حماس جو ہے اس کا نہ کوئی سیاسی نہ کوئی فوجی مستقبل ہوگا. اور یہ کمٹمنٹ فلسطینی حکومت دے گی اور اس کی گارنٹی یہ 8 مسلم اور عرب ممالک مل کے دیں گے. اور فیوچر میں جو سب سے امپورٹنٹ کنڈیشن 20 نکات میں ہے وہ پہلی ہے، وہ اگین ٹو ریٹریٹ کہ جی سیاسی طور پہ اور فوجی لحاظ سے غزہ غیر انتہا پسند دہشت گردی سے پاک علاقہ ہوگا جو اپنے ہمسایوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 8 ممالک امریکہ اور اسرائیل کے معیار اور ڈیفینیشن کے مطابق یہ تعین کریں گے کہ کیا فلسطینی ریڈیکل ہیں کہ نہیں. یہ جو بات ہم نے کی ہے اس کے اندر اگر آپ فلسطینی اتھارٹی کا بیان آج کا دیکھیں، حماس کے ساتھ ان کے معاملات بھی ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے، اگر آپ اندرونی سیاست کے اوپر آپ نظر رکھتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ حماس کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے. تو جو فلسطین کا اپنا سیاستدان ہے وہ بھی ان معاملات کے اندر سے رستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ حماس بیسیکلی اس نے اسرائیل کا ہی کام آسان کیا ہے. جو آسان جی نہیں، اس میں دیکھیں بڑا واضح ہے، اسرائیل نے حماس کو سپورٹ کیا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو روکنے کے لیے. یہ ان کی اسٹیٹ اگر 2006 میں وہ نکل گئے، وہاں سے نکل گئے تھے پہلے غزہ سے، لیکن وہ پچھلے 20 سال سے 19 سال ہو گئے، انہوں نے حماس کو استعمال کیا اور سپورٹ کیا کہ یہ کہیں یہ اگر یہاں گڑبڑ رہے گی اور غزہ اور ویسٹ بینک جو ہیں وہ سپلٹ رہیں گے تو 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں آئے گا. تو لہٰذا وہ جو اسرائیل کے سارے کرائمز ہیں اور نیتنیاہو کے کرائمز ہیں، اگر آپ ہمیں ایشو یہ ہے کہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنسنٹ تو نہیں چاہیے، اسرائیل کی کنسنٹ بھی تو چاہیے نا اس کے لیے کہ وہ وہاں سے نکلیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے اس میں سے وہاں سے نکلنے کا اندیا دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی جس جگہ انٹرنیشنل فورس آئے گی وہاں سے اسرائیل ڈیفنس فورس ہٹتی جائے گی، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی پیش رفت ہے یہ اس لیے ویلیوبل ہے کہ کم از کم وہاں جو ایک لٹرلی میسیکر ہوا ہے، بلڈ لیٹنگ ہوئی ہے، اس کو تو آپ روکیں نا. پھر اس ایشو کو ہم بلڈ لیٹنگ کو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل ایشو ہے. میں نے جتنے بھی فلسطینی صحافیوں سے 250 سے خیر وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان سے بات کی ہے جو مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے اندر تعینات ہیں، ان کا جو پرائم کنسرن ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس کا تعلق فی الحال جو مجھے لگا بات چیت سے 2 اسٹیٹ سولوشن سے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو انہوں نے فیمن انفورس کیا ہوا ہے، جو بھوک سے بندوں کو مار رہے ہیں، جو ساری تباہی ہے، بربادی ہے، بھیا اس کو تو روکیں.
یہ ان کا ہے, میں اس کو دوبارہ آؤں گا, بٹ یور ٹیک آن. اس میں دیکھیں نا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈ اب انانٹرپٹڈ دونوں سائڈز جائے گی, بالکل. تو اگر وہ جو فیمن ہے, پانی ہے, بجلی ہے, اگر وہ بحال ہوتی ہے, مکمل امداد بھیجی جائے گی جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی, ہسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی, تو لہٰذا ہمیں یہاں دیکھنے, اب وہی میں کہوں کہ ہمیں اسرائیل کے خلاف جو ہمارے جذبات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وہاں کے جو اس وقت غزہ میں رہنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں مسلمان, ان کو کم از کم کچھ تو بریک ملے نا اس سینٹر صاحب. یہ 7واں جو نقطہ ہے جو میں نے پڑھا کہ معاہدے کی منظوری کے فوراً بعد غزہ کی پٹی میں مکمل امداد بھیجی جائے گی جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی, ہسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی اور ملبہ ہٹانے اور سڑکیں کھولنے کے لیے ضروری سامان کی فراہمی. 8واں, غزہ کی پٹی میں امداد اور اس کی تقسیم کا عمل اقوام متحدہ کے اداروں, ہلال احمر اور کسی بھی اور فریق سے غیر وابستہ دیگر بین الاقوامی اداروں کے ذریعے بلا مداخلت جاری رہے گی. رفح کراسنگ کو دونوں طرف سے کھولا جائے گا. یعنی اگر آپ ترتیب میں جائیں تو یہ کور ڈیمانڈز ہیں جو یو این بھی کرتا آ رہا ہے, جو فلسطینیوں کی ضرورت بھی ہے, وہ تو اس کے اندر ایڈریس ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ اس میں اسرائیل کی ریزسٹنس تھی. دیکھیے یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ میں ابھی آپ کے آگے سے کھانا پانی اٹھا لوں, آپ کو ایک کمرے میں بند کروں اور گولیاں مارتی جاؤں, بچ گئے تو بچ گئے, ساتھ آپ بھوک سے مر گئے تو ویسے ہی مر گئے. لیکن اس تمام چیزوں کے کرنے کے بعد میں آپ کو ایک لقمہ دکھاؤں کہیں دور سے کسی کھڑکی سے اور میں کہوں کہ یہ کھانا ہے اور اس کے بدلے یہ مانو. یہ باتیں جو ہیں اس میں دیکھیے ایڈ دینا, 70,000 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد, شہید کرنے کے بعد, آپ نے ان کے گھر گرانے کے بعد وہی ہاتھ جو گھر گرا رہے تھے آپ کے خیال میں وہی ہاتھ اسی طرح گھر بنائیں گے؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور گریٹر پلان نہیں ہے جو اکثر ہوتے ہیں؟ اس بات کی جو ڈی ریڈیکلائزیشن ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نزدیک تو آپ اور میں بھی ریڈیکل ہیں, ان کے نزدیک سب مسلمان تقریباً ڈی ریڈیکلائزیشن میں کیا چیز جو ہے, اور کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ جب آپ کی مسلمان چلیں, کچھ تو ایسی فوجیں ہیں جو شاید سامنا کرتی رہی ہوں, لیکن اسرائیل سے بہت سی ایسی مسلمان افواج ہیں جن کا پہلی دفعہ وہ کیا مطلب کتنی ایک دوسرے سے کتنی پروگزیمیٹی میں رہیں گے؟ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ نیتن یاہو نے ساتھ کھڑے ہو کے کہا ورنہ ہم وہ حشر نشر کریں گے؟ تو جو اس کے تو آپ دیکھیں شکوک تو اپنی جگہ پر, شکوک تو میرے ذہن میں بھی بیسیوں ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شکوک یہ ہے کہ ابھی کسی طریقے سے اگر وہ انسانیت کے رستے تو انہوں نے قتل و غارت گیری بند کی, اس کے قتل و غارت گیری بند کرنے کے بدلے وہ آپ سے وہاں کا پورا کنٹرول چاہتے ہیں, اور گلے وہ آپ کے مسلمان فوجوں کے ڈالیں گے اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی, یا وہ جس طریقے سے بھی ہم یہ نہ ہو کہ کل کو حماس ہو یا کوئی بھی ہو, وہ کیسے ہیں, وہ نہیں ہیں, وہ کیا ہیں, وہ وہاں کی انڈیجنس ایک انڈیجنس ان کی وہاں کی موومنٹ ہے. لیکن پہلے حماس سے خود اس کو ابھی تو ماننے کا والا معاملہ رہتا ہے. ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے بھی غازہ کوئی جنت کا ٹکڑا نہیں تھا, وہاں بہت پرابلم تھی. ٹھیک ہے, وہاں اب غازہ کی میں ایک تو 66,000 فلسطینی شہید ہوئے ہیں, ان کا مرڈر ہوا ہے, وہاں لاکھوں بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں اس پورے علاقے میں. وہ جو کرائم ہے, وار کرائم ہے, اس کو ہم اس کو سائڈ پہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہاں ایک اور ڈیکلیریشن 17 یا 18واں پوائنٹ ہے جو کہ بڑا اہم ہے, اسرائیل ول ناٹ آکیپائی اور اینیکس غازہ. دیکھیں اس طرح کی جو کلیئرٹی ہے یہ بھی ویلیوبل ہے. 16واں ہے, اسرائیل غزہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا. روشنی ڈالیں کسی ٹارچ سے, ٹونی بلیئر کا کیا کردار رہا ہے؟ ہاں, یہ سب سے ٹرکی بات اس سارے معاہدے میں جو سب سے مشکوک بات ہے وہ پوائنٹس ہیں 10 11 12 آئی تھنک وہاں اس کے قریب, جہاں اس کا جو ٹیمپریری گورننس میکنزم ہے اس کے اوپر بہت شکوک و شبہات ہیں, بیکاز بورڈ آف پیس جس طرح کا اٹ از ہیڈڈ بائی ون جنٹلمین کالڈ ڈونلڈ جے, جو اس نے خود ہی اناؤنس کیا, اس کے نیچے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بھی ہے. ذرا واپس اس طرف آئیں, یہ بھی بڑی بحث ہے. جب میں نے فلسطینیوں سے بات کی تو اس نے ایک نے کہا کہ بھائی آپ کافی دور بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں, اینڈ دین انہوں نے یہ ایشو ریز کیا کہ اس کا متبادل کیا ہو سکتا تھا عملی طور پر. کیا اس کا کوئی متبادل ہے اس وقت موجودہ حالات کے اندر آپ کے خیال میں؟ دیکھیں موجودہ حالات میں متبادل تو ایک ہی تھا کہ اگر باقی نہ صحیح مسلم جو عرب دنیا اکٹھی ہو جاتی اور چڑھائی کر دیتی اسرائیل کے اوپر, جو کرنے کے لیے تیار نہیں ہمیں پتہ ہے, اور اس کے علاوہ تو بالکل آپ ہیلپ لیس ہیں. اس میں ایک جو اور ایلیمنٹ بھی ہے نا جو پلوشا بھی بات کریں, میں ایگری کرتا ہوں, اگر یہ والا فارمولہ ہے آپ 70,000 لوگوں کو ماریں اس کے بعد پھر کہیں کہ چلیں اب امداد دے دیتے ہیں,
تعمیر نو کر لیتے ہیں, اوکے فائن. تو پھر ہٹلر نے جو ہولوکاسٹ پہ کہتے ہیں, اگر وہ یہودیوں کو مار کے اس کے بعد کہتے ہیں چلو بھئی اب ان کو کھانا پینا دیتے ہیں, امداد دیتے ہیں, تو کیا پورا یورپ اور یہودی ہٹلر کو معاف کر دیں گے؟ مطلب یہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ اٹس اے ہارڈ سیل. میرے خیال میں جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور عرب اور جو مسلم دنیا ہے اس کی ہیلپ لیسنس ہے, اور اسی لیے اس کو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کریں, اب یہی ہو سکتا ہے کرنے کو, تو پھر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ والی بات کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل اور یو این یہ آپ کو رائٹ دیتا ہے, جو ہم رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں, کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں, اگر آپ کے اوپر ایک آکیوپیشن ہے, کسی نے چڑھائی کی ہوئی ہے, خود جو پاکستان نے آزادی حاصل کی ہے, یہاں پر جو تحریکیں چلتی رہیں اسی بنیاد پر لڑتے رہے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس, یا تو آپ ان سے رائٹ, اصل میں سمپل اس کا جو فارمولا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کو چھوڑ بھی دیں, اسرائیل جو پورے عرب مڈل ایسٹ کے اندر اپنی اجارہ داری چاہتا ہے, اس کی مرضی سے وہ ہر چیز چلانا چاہتے ہیں. یہ اس کا بنیادی فارمولہ ہے کہ بھلے آپ ٹھیک ہے غزہ فلسطین میں لوگ رہیں, لیکن وہ ہماری مرضی سے رہیں گے, ہم ساری چیزیں کنٹرول کر لیں گے, اگر آپ کو منظور ہے تو فائن انف. اچھا, اب وہ کیا واقعتاً ہم جو ہے وہ اسرائیل ہے یا ہم کے اندر مسلم دنیا کے نمائندگی بھی موجود ہے؟ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو مسلم دنیا کی نمائندگی بھرپور موجود ہے. اور یاد رکھیے گا کہ صرف عرب ممالک نے اس کو سائن آن نہیں کیا, جو بہت بڑے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے باوجود ان کے ساتھ لڑائی کرنے والے اردوغان ہیں ترکی کے, انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے. تو کچھ معاملہ پیچیدہ ہے, اتنا سادہ نہیں ہے. کچھ پیچیدگیاں مزید آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. 20 نکاتی ٹرمپ کا فارمولہ, دنیا بھر میں بڑی بحث چل رہی ہے, پاکستان کے اندر بھی بحث چل رہی ہے. آئیڈیل سلوشن بالکل نہیں ہے, اور آئیڈیل سلوشن کی تلاش میں بہرحال جب ہم فلسطینیوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فی الحال ہماری ریکوائرمنٹ آئیڈیل سلوشن نہیں ہے, فی الحال ہم نے قتل و غارت گری کو روکنا ہے, کھانا پہنچانا ہے, میڈیکل سپلائز مہیا کرنی ہے, اور کچھ ضمانت ایسی دینی ہے کہ یہ جو بربریت ہے اس کا ہاتھ رکے. ہاتھ روکنے کے فارمولے کے زاویے سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر کچھ ریڈیمنگ فیچرز نظر آئیں گے. ذرا واپس آئیے گا, اس میں جو ایک اور نقطہ ہے کہ جو اسلامک فورس بنے گی, اس کے بارے میں آج ڈپٹی پرائم منسٹر نے ذکر بھی کیا کہ بعض اسلامی ممالک نے تو آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے, کچھ نمبرز بھی انہوں نے بتائے, پاکستان نے بھی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. تو عموماً ہوتا یہی ہے جو سینٹر صاحب نے پہلے بیان کیا کہ بعد از پالیسی بحث ہوتی ہے, تو یہ تو پھر طے شدہ ہے, اگر سب نے فیصلہ کر لیا تو ہم بھی حصہ ڈالیں گے. wouldn't that be the case? نہیں, ڈسکشن آف کورس وزیر اعظم, مجھے یقین ہے کہ اب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہے, تو اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ ہمیں کیسے آگے جانا ہے, اور اس میں آف کورس ہماری عسکری افواج کا بھی جو ہے وہ انپٹ ہوگا کہ ہم کتنی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو آج لیکن اسحاق صاحب نے کہہ دیا نا جی. اچھا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ بحث کرنی ہے اس کے بعد فیصلہ ہوگا, ہاں, لیکن اب ہم کمٹ کرنے کے بعد اب ظاہر باہر تو نہیں بیٹھ سکتے نا. نہیں, اور دیکھیے پاکستان کے پاس موقع بھی ہے. ہم سب لوگ جو اس میسکر کے ہم کہہ سکتے ہیں ہیلپ لیس ویورز تھے, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اس کو روکنے کی. یہاں ہم سب نے, مسلم دنیا نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کے تماشائی بننا ہے سارے مرڈر کا. تو اب جب کہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم یہ جو ایک مسلم سائیکی کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے, اگر پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ کر کے اپنی موجودگی سے درست ڈائریکشن میں, بینگ اے نیوکلیئر پاور, اور ایک جو نئی سیلینس آئی ہے پاکستان کی, اگر اس میں استعمال کر کے اس سارے پروسیس کو, جس میں بہت سارے ابھی ایمبیگویٹیز ہیں, لیکن اگر ہم اس کو مثلا آپ آخری جو جب پڑھتے ہیں, اہم بات ہے, آپ کے پاس تو اردو ترجمہ ہے, یہ اب یہ بڑی ویگ بات ہے نا کہ کنڈیشنز میں فائنلی بی ان پلیس فار اے کریڈیبل پاتھ وے ٹو پیلسٹینین سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اسٹیٹہڈ وچ وی ریکگنائز ایز دی ایسپریشن آف دا پیلسٹینین پیپل. اب اس پر عمل درآمد کس نے کروانا ہے؟ اچھا, اس میں ایک اور بھی ٹرک ہے, کیونکہ یہ جو فلسطینی ریاست ہے یہ ان کی آرزو نہیں ہے, یہ اقوام متحدہ نے ان کو حق دیا ہوا ہے, تو یہ اس میں آرزو کا تذکرہ ہے. لیکن واپس فورس کے اوپر جائیے, تو لہٰذا پاکستان کی وہ موجودگی, یہ اصل فیصلہ یہ کیا ہم یہ ریسورسز کمٹ کریں گے, ٹھیک,
اور کیونکہ میری نظر میں یہ کمٹ ہونا چاہیے اگر ہم فلسطین کو واقعی چاہتے ہیں کہ وہاں وہ معاملہ جو ہے اس کو درست سمت میں وہ جائے اور سارا وقت جو ہے وہ پورا ہی یعنی نیتن یاہو کا گیم نہ کھیلی جائے, مسلمان دنیا دیکھیے اس 15 نمبر جو پوائنٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ عرب اور انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنائے گا جو ڈپلوائے ہوگی, جو ٹرین کرے گی پیلسٹینین پولیس فورس, ٹھیک ہے جی, اور پھر وہ جارڈن اور ایجپٹ سے کنسلٹ کرے گی کیونکہ ان کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ جو فورس ہے یہ لانگ ٹرم انٹرنل سیکیورٹی سولوشن, مطلب کس چیز کا, آئی ایس ایف ول ورک ود اسرائیل, پلیز یہ دیکھ لیجیے, اور مصر کے ساتھ, اینڈ اس کا مطلب ہے اسرائیل اور مصر کے ساتھ پورا پڑے گا اس کا, ہاں یہ ٹو سیکیور بارڈر ناٹ انسائیڈ. مصر بھی مطلب اس میں اتنا کچھ فرق نہیں ہے, along with نیولی ٹرینڈ پیلسٹینین فورسز. یہ دیکھیں نا جو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جب آپ کی مسلمان فورسز اور اسرائیلی فورسز ساتھ ساتھ, مطلب کیا کوئی یہ نہیں, تو جب فلسطینی اتھارٹی بھی اسرائیلی فورسز کے ساتھ ہی اپنی پوسٹ مینج کرتی ہوتی تھی نا. دیکھیے اب چونکہ بات یہ ہے کہ آئی ایس ایف جو ہے اٹ ول ورک ود اسرائیل, نہیں تو دو سال سے وہ ممالک بھی شامل ہیں جن کا پہلے اسرائیل سے کوئی, جب آپ ان کے ساتھ کام کریں گے, یہ بارڈر مینج کے لیے انٹرنل سیکورٹی نہیں, جو بھی کچھ بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے رافع کراسنگ بند تھی. جی یہ اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر جو مصر سے اس کا آؤٹ لیٹ ہے, نہیں ایک غزہ کا, ایک غزہ کوئی ہوا میں تو نہیں جس کا کسی اور ملک کے ساتھ صرف اسرائیل کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, اس کا مصر کے ساتھ بھی بارڈر لگتا ہے, لیکن کیا مصر کے ساتھ بارڈر کی موجودگی کسی بھی طرح فلسطینیوں کو ریلیف دے پائی؟ نہیں, بند کیا ہوا, بند کیا ہوا. تو لہٰذا اب اگر اس کو کھلتا ہے تو اگر وہاں سے ریلیف آنا شروع ہوتا ہے, جو کہ اس کا ذکر ہے باقاعدہ رافع کراسنگ کا, تو پھر آئی تھنک پہلی جو ضرورت ہے, دیکھیں آئیڈیل میں پھر کہوں گا وہ نہیں ہے, لیکن پہلی جو ضرورت ہے کہ وہاں اس وقت جو 20 لاکھ کے قریب 2 ملین کہتے ہیں فلسطینی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں, ان کی زندگیاں کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں, ان کا جو سروائیول ہے, ان کی جو بھوک ہے. ابھی تو ٹو ہولڈ ہمارے پاس ہے نہیں نا. ذرا فورس کے اوپر واپس ہے. 2 قسم کی فورسز کے ہمارے پاس تجربہ ہے. ایک تو جو جنرل راحیل شریف کے کمانڈ میں ہے بظاہر, وہ فورس بھی آلریڈی موجود ہے اور اس کا کوئی حصہ بھی اس کے اندر جا سکتا ہے, وہ بنا فورس ہے اور ہم نے نیشنلی اس کو انڈورس بھی کیا ہوا ہے. دوسرا یہ تجربہ ہے کہ کوئکلی 3-4 سال کے اندر اب ایک فورس کھڑا کریں. ہم نے افغانستان کے اندر دیکھا کہ انہوں نے 3-4 سال کے اندر فوج بنانے کی کوشش کی, پولیس بنانے کی کوشش کی, وہ بن نہیں پائی. یہاں پہ شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی ایک روایت موجود ہے. تو نمبر 1 سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا حصہ کس قسم کا ہو سکتا ہے, نمبر 2 وہ کتنا مؤثر ہوگا, اور نمبر 3 پہلے سوال سے جڑا ہمیں یہ کرنا چاہیے بھی یا نہیں. گو ہیڈ. اس میں دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے جو ہنٹ دیا ہے, انہوں نے جس طرح کہ UN پیس کیپنگ فورس ہے, اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنتی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو سینکشن کرے UN سیکیورٹی کاؤنسل, تاکہ جو اس طرح کی اعتراضات آتے ہیں وہ اعتراضات ختم ہوں. دوسرا آئی تھنک اس کو دیکھنے کا ایک انداز ہے, اگر آپ ان پاپولر ویو لیں, فار ایگزامپل اگر یہ جو آج سارا پیس پلان ہے اس میں پاکستان نہ شامل ہوتا اور باقی ممالک شامل ہوتے, تو ہمارے ہاں کرٹکس یہ کہہ رہے ہوتے دیکھیں جی پاکستان بڑی طاقت ہے جی, مسلم دنیا کی واحد سپر پاور ہے, لیکن کوئی کنسلٹ ہی نہیں کر رہا. لیکن جب آپ انٹر اس میں ہوئے ہیں تو دیر آر آلویز رسکس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ شوز کہ آپ کی جیو اسٹریٹجک جو پروفائل ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, اور اس میں آئی تھنک میرا جو ماننا ہے کہ جو ریئلسٹکلی اگر دیکھیں بینگ پارٹ آف دس پروسیس, میں جو بھی گورنمنٹ میں ہو اس کو یہ نہیں کہتا کہ جی وہ پاکستان کی جو پرنسپل سٹانس ہے اس پہ کمپرومائز کریں گے. بینگ پارٹ آف دا پروسیس مینس کہ آپ فلسطینیوں کے بھی اور جو پاکستان کا اصولی موقف ہے جہاں تک ہو سکے گا اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو بہتر کرنے میں آپ اس کو ایڈوانس کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی مور امپورٹنٹلی آئی بلیو کہ جو ہماری اوور آل انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں, جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے, یہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے ساتھ الائن کرنے سے میرے خیال میں ہم بہتر پوزیشن میں جو ہمارے اپنے کور انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ہر جو ملک انڈیویجولی طور پر. یہ آپ نے نقطہ بڑا اہم ریز کیا, میں چاہوں گا علی آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ معاملہ صرف فلسطینیوں کے حقوق کا نہیں ہے, ان کو تحفظ فراہم کرنے کا نہیں ہے, اگرچہ معاملہ اس وقت وہی زیر بحث ہے. ہر ملک نے اپنے بارے میں بھی تو کچھ سوچا ہوگا, تو اس میں سے نکل جانا, اس کا حصہ نہ بننا, اور پھر لوگوں نے یہی کہنا تھا جی دیکھیں جی ترکی سے تو وہ پوچھ رہے ہیں, انڈونیشیا سے بھی پوچھ رہے ہیں, آپ کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. دیٹ واز آلویز اے پروپوزیشن. اب نہیں ہے, اب کیسی صورتحال بن سکتی ہے؟ میں کمران سے بالکل اگری کرتا ہوں, تینوں ایسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ جس طرح قائد اعظم کی بات کی آپ نے, تو دیکھیں پاکستان ہمیشہ ظالم کی مذمت ہر فورم پہ کرتا رہا ہے, چاہے OIC ہو, UN سیکورٹی کاؤنسل. The loudest voice اس وقت
ابھی تک پاکستان کی رہی ہے UN سیکورٹی کاؤنسل کے بھی نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ وی آر پلئنگ اے لیڈنگ رول. ٹھیک ہے, اور خود UN سیکرٹری جنرل ہوں یا فلسطین کے سفیر ہوں, سب سے زیادہ وہ پاکستان کے گریٹفل رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ظالم کی بھی مذمت کرتے رہیں, یہ بھی قائد اعظم کی توقع تھی. ہاں, اب دوسری بات جو بہت پریکٹیکل ہے کہ بھئی آپ ایک نیوکلیئر پاور ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایک ہی, اسرائیل, جو کہ انڈکلیئرڈ ہے, لیکن کوئی عرب ملک جو ہے, مسلمان ملک, اس کے ساتھ صلاحیت یا خواہش نہیں رکھتا, جنگجو کوئی عزائم نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ بٹوین دا آئیڈیل آف ریسٹورنگ the independence and statehood of Palestine according to UN principles and resolutions, and allowing hundreds of people to be murdered every day, I think this was the more pragmatic practical option کہ جناب آزادی اور زندگی میں سے زندگی کا اس وقت چناؤ کیا گیا ہے, اور ان کو زندہ رہنے, سانس لینے, دوا کی, کھانے پینے کی اجازت دی جائے گی, وہ کمٹمنٹ دی گئی ہے. ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے گا. اور پھر دو باتیں, اور اس پروسیس میں امریکہ بھی ایک طرح سے اس کی بھی گڈ ول ایز اے گلوبل پاور ایٹ دا ٹائم آف چینجنگ ورلڈ آرڈر ایٹ اسٹیک ہے, کیونکہ وہ بھی اگر اس میں فیل ہوتا ہے تو دس ول مین اے فیلئر آف US ایز اے گریٹ پاور. یہ آپ نے بڑی بات کی. پاکستان کا بہت بریلینٹ ریکارڈ ہے UN میں پیس کیپنگ کا, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے, ہم سب کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. تو لہٰذا وہ ایکسپیرینس اگر فلسطینیوں کے کام آتا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی جو ڈپلومیسی ہے, جس میں ابھی یہ جو پاک سعودی معاہدہ ہوا ہے, اس نے پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں انٹر کر دیا ہے. اور اب اگر پاکستان وہاں فورسز بھجواتا ہے تو پاکستان کی حیثیت ایز اے سیکیورٹی پلیئر ان دا مڈل ایسٹ وہ اسٹرینگتن ہوگی, اس کو تقویت ملے گی. تو یہ بھی پاکستان کے جو مفادات ہیں اس وقت جس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ہمیں ایک ہمارے پاس آپشنز کیا ہوتی اگر ہم یہ نہ کرتے تو؟ دیکھیے, ہماری مرضی سے تو کچھ نہیں ہوا ہے, یہ تو ایک ہم اس میں ایک حصہ اگر کہا جائے گا تو ڈالیں گے, یا جیسے بھی یہ سمجھیں گے جو انچارج ہیں اس وقت ملکی معاملات کے, جو سمجھیں گے وہ ہوگا. آلریڈی اگر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو پاکستانی فورسز, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, شاید جو فلسطینی وہاں زندہ بچے انہیں کوئی مسلمانوں کو آتا دیکھ کر کوئی دلی تسکین ملا. آگے اس کا معاہدے کا کیا ہوتا ہے یا اس طریقے سے چلتا ہے, اسرائیل کے عزائم پہ مجھے 1% کوئی شک نہیں کہ اس کے عزائم وہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور وہ چینج نہیں ہوں گے. کسی نہ کسی دن وہ ضرور پلٹے گا, اسی طرح جس طرح سانپ جو ہے وہ پلٹ کے کاٹتا ہے. لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ابھی کی کہ علی صاحب نے, کہ یہ معاہدہ یا یہ جو 20 نکات ہیں یہ اسلامی ممالک کے نکات نہیں, یہ امریکہ کے پورے نظام نے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. میں اس میں ایک جملہ سے ایڈ کر دوں, میں حماس سے بھی کنسلٹیشن, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حماس کی کنسلٹیشن بھی. امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر ہے نا, اٹ از مطلب ایک کرٹیکل مومنٹ ہے, اور آپ دیکھیں کہ قطر کے اوپر جو اسٹرائک ہوئی ہے اس کے بعد جس طرح امریکہ کی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ کو مڈل ایسٹ کے اندر ڈیمیج ہوا ہے, اب اگر یہ بھی فال تھرو نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ مڈل ایسٹ کا کمپلیٹ جو ٹرسٹ ہے اس پہ امریکہ پہ وہ ختم ہو جائے گا, اور یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو امریکہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. اور اس میں جو مشکل بات وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ممالک میں سے جس ملک سے اسرائیل سب سے زیادہ خائف ہے اس کا نام پاکستان ہے, اور اگر پاکستان کی فورسز کسی بھی پیس کیپنگ کی صورت میں اسرائیل سے چند کلومیٹر دور موجود ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے, ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. I have to leave it there. یہ ایک اور بحث کا معاملہ ہے. سیاسی معاملات ناظرین ہم ٹیک اپ نہیں کر پائے, لیکن اس کے لیے بہت وقت ہے, کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بہرحال آج کے پروگرام میں یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.